السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ سرزمین بہار میں واقع نالندہ ڈسٹرکٹ میں بہار شریف کی ایک عظیم درگاہ ہے، جن کو مخدوم جہاں حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہی بزرگ ہیں جن کی نماز جنازہ حضور سیدنا مخدوم پاک علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے سے پڑھائی تھی منیر کی سرزمین پر۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت سیدنا یحییٰ منیری، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ہم لوگ ان کے آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا آستانہ، ان کا مزار شریف کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے۔ تو یہ مزار شریف پورے ہندوستان میں مشہور ہے، خصوصاً بہار کی سرزمین میں جانا مانا ایک نام ہے حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ان کی بہت ساری کرامات ہے، بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ ان تمام فضائل و کرامات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے بیک کیمرے سے آپ کو یہاں کی خوبصورتی کا نظارہ کراتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ابھی 660واں عرس شریف منایا گیا ہے۔ تقریباً 600 سے 650 سال سے بھی زیادہ پرانے بزرگ ہیں، اور یہ ان کا آستانہ ہے۔ دیکھیے، اس آستانے پہ خوبصورت سے شعر لکھا ہوا ہے: در شرف جس کو چاہا بنا دیا کامل، مرحبا اے طبیب روحانی، بن گئے ذر آفتاب جہاں، در اقدس کی کر کے دربانی۔ تو بڑا خوبصورت یہاں پر آستانہ ہے، اندر دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ پوچھ لے یار، شریف پہ حاضری سے پہلے ہم وضو کر لیتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مزار شریف پہ حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، ہم نے وضو کر لیا ہے، اور حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف یہاں ہمارے پیچھے موجود ہے۔ اب پہلے ہم زیارت کر دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہاں کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔
حافظ۔ رائٹر بھی ہوئے، اچھا پہلے سجادہ نشین بھی ہوئے۔ اچھا اچھا شروع میں مرحوم مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ ادب میں تھے، تو وہ جو ہے کچھ دن کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ حضرت سیدنا مخدوم جہاں سیدنا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ خادم خاص ہیں۔ علی جناب اپنا نام بتائیں گے اور بتائیں گے کہ حضرت کی جی غلام سفیر احمد قادری، ماشاء اللہ ان کا نام ہے غلام سفیر رحمت قادری۔ تو جناب سفیر صاحب، حضرت کے تاریخ پیدائش وغیرہ یا ان کی حالات زندگی یا ان کے بارے میں جو پوری دنیا میں الحمدللہ مشہور ہے، ہندو مسلمان کی یکتا اور اتحاد کی ایک مثال ہے ان کا مزار شریف۔ تو یہ مزار شریف کیا ہے، ان کی تاریخی داستان کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی لب کشائی آپ فرما دیں۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پٹنہ منیر شریف میں تشریف لائے اور وہاں رہے، ان سے آپ کے دادا کی پیدائش ہوئی، جی دادا کے بعد آپ کے والد کی پیدائش ہوئی حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ان سے حضرت مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ یہ 12 سال تک بہیا کی جنگل آرا میں عبادت جی کیا۔ جی جی 36 سال تک راجگیر میں انہوں نے عبادت کیا۔ جی راجگیر میں آخری لمحہ میں جب بہار شریف کے لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے تھے، جی آپ سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو اصرار کیا لوگوں نے کہ بہار شریف خانقاہ محلے میں آپ تشریف لائیں جمعہ کا جمعہ۔ چنانچہ جمعہ کا جمعہ آنا شروع کیا جی اور یہاں لیکن اس سے قبل ہی ان کی والدہ کا یہاں مزار تھا۔ ہے۔ اچھا اچھا تو یہ سلسلہ تو جاری تھا پہلے سے، پھر بھی وہ یہاں نہیں رہا کرتے تھے، راجگیر ہی میں رہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً کتنے سو سال پرانے بزرگ ہیں؟ یہ ان کا پیریڈ ہے فیروز شاہ تغلق، فیروز شاہ تغلق کے زمانے کے بزرگ ہیں، ان کا تقریباً علاج 600-650 سال سے زیادہ ہو گیا۔ ہاں بالکل، یہ انہوں نے مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا علاج کیا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے سفیر صاحب کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف، 2 طرح کی تاریخ اس میں جی ملتی ہے۔ جی بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ مخدوم جہاں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جنازے کی نماز کو نقاب پوش میں آئیں گے، پڑھائیں گے، سمجھ گئے نا؟ تو ایسی بھی روایت ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ مخدوم جہاں کی جنازے کی نماز لوگ آتے گئے اور پڑھتے گئے، کسی نے جماعتی شکل میں نہیں پڑھا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بڑی بات پوری طرح سے سند نہیں۔ پردہ کرنے کے بعد یہاں چملا میں بھی رہے۔ مخدوم جہاں پہلے ہی سے ان کے لیے کچھ اپنا سامان وغیرہ رکھ دیے تھے جی کہ وہ آئیں گے تو ان کو یہ حوالے حضرت مخدوم پاک کے، جی تو ابھی تک یہ روایت ہے کہ وہاں کے سجادہ نشی جو ہے اس کے موقع پر مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی چیز جیسے کرتا وغیرہ ہے اور جو چیز بھی ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہر سال، یہی آپ استعمال کرتے ہیں جی چیزیں۔ تو حضرت ایک خاص بات اور جاننا تھا کہ ان بہیا کے جنگل کا بھی آپ نے نام لیا، ان کے بارے میں ہے کہ ایک بیماری جو ہوتی ہے وہ جو جسم پہ پھوڑا نکل جاتا ہے، چیچک، ہاں چیچک کی جو بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہیا کے جنگل میں جو تم نے حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری سے کیا ہاں تو کان میں بول دینے سے ہاں وہ بیماری زائل ہوتی ہے اور زہر نہیں بنتی، اثر نہیں۔ اچھا ناظرین، تو سب سے بڑی بات جو میں آپ کے لیے خصوصاً بتانا چاہ رہا تھا، جس کی تصدیق یہاں کے خادم خاص نے کر دی ہے، کہ وہ جو چیچک کا داغ ہوتا ہے چہرے پر، وہ اگر کسی کو ہو جائے، ان کے کان میں اگر بول دیا جائے کہ حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری سے بہیا کے جنگل میں جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو یاد کرو اور چلے جاؤ، تو پھر وہ چیچک کی بیماری اس کو نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، تو یہ سب سے بڑی کرامت حضرت مخدوم پاک کی آج بھی زندہ ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آپ نے دیکھا حضرت مخدوم جہاں کا مزار شریف جس پہ ہم نے حاضری دی ہے اور ان کی کرامات وغیرہ ان کے خادم سے جانی ہے۔ ہمارے ساتھی محترم مولانا یاسین صاحب گرمی سے پریشان ہیں، اور یہ خاص جگہ جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ہے حضرت مخدوم جہاں کا مصلی، جہاں پر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں۔
تو یہ ہے وہ مسلح جہاں حضرت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہاں پہ حاضری دی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت آستانہ ہے، دل کو بہت سرور ملا ہے اور بہت سکون ہے، کسی طرح کا ہلہ گلہ نہیں ہے، کسی طرح کا شور شرابہ چھینا چھپٹی اور کسی بھی طرح کی کوئی غلط بیان بازی، کوئی غلط جملہ یہاں پہ سننے کو نہیں ملتا ہے۔ سب آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہندو مسلمان سبھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مولانا یاسین صاحب، آپ کو آ کر کے حضرت کے آستانے پر کیسا لگ رہا ہے؟ صحیح معنی میں جو قلب کی، جو دل کی آواز ہے آپ کے، وہی بتائیے آپ۔ صحیح معنی میں بہت زیادہ پریشان تھا، تھکا ہوا تھا، اور گرمی سے پریشان تھا، راستے کی تھکاوٹ سے بھی، لیکن یہاں آنے کے بعد الحمدللہ بہت ہی سکون محسوس کر رہا ہوں اور بہت اطمینان حاصل ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک سفر کیا نہیں ہوں، یہاں سے سفر اسٹارٹ ہونے والا ہے، ماشاءاللہ بس سکون میں آ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ بھی واقعی سفر میں تھے اور زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تھکاوٹ گرمی کی وجہ سے ہو رہی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، اور اب ہم آپ کو اور بھی زیادہ سیر کراتے ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیچھے ایک بہت بڑی، بہت شاندار مسجد زیر تعمیر ہے، تو اگر ہو چکی رہتی تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ یہاں پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، زیر تعمیر ہے مسجد، بہت ہی خوبصورت مسجد لگ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مسجد ہے حضرت سیدنا مخدوم جہاں کے آستانے کے قریب میں، اور یہ حجرہ ہے حضرت سیدنا مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ساتھ میں، یہ مختصر سی تاریخ ان کی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ یہ حجرہ عبادت خانہ حضرت مولانا مظفر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو مخدوم جہاں کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ جی، یہ بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر کے مخدوم جہاں کی صحبت میں آ کر رہے۔ مخدوم جہاں نے پہلے ان کو حکم دیا کہ اب جنگل سے لکڑی کاٹ کے 12 سال بیچی، بازاروں میں 12 سال تک بیچتے رہے، بازار میں 12 سال بیچنا ہے، اور جب بیچ کر کے شام میں آئے تو ان کا مقام تھا جہاں چپل جوتا اتارتے تھے لوگ، وہیں بیٹھنے کا تھا۔ اچھا، مقصد مخدوم جہاں کا یہی تھا کہ ان کے دل میں جو حکومت بادشاہت کی جو مہک ہے، خوشبو ہے، جو ان کا یہ ہے، وہ نکل جائے، جی کیونکہ یہ تو فقیری لائن ہے، یہاں انکساری کا معاملہ جی، ہے نا، ہر چیز کو برداشت کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ان کے دل سے بادشاہت کی بو نکالنے کے لیے آپ نے یہ نسخہ دیا پتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ تو دوستو، حضرت مظفر بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حجرہ ہے یہ، جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ابھی مسجد کے صحن میں آ گیا ہے، مسجد کے اندر پڑ گیا ہے۔ تو یہ وہ تھے جو بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اور انہوں نے حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری کو اپنا پیر مان لیا تھا اور فقیری اختیار کرنے آئے تھے۔ تو انہوں نے ان سے تقریباً 12 سال تک لکڑیاں کٹوائی، تاکہ دلوں سے جو ہے نا بادشاہت نکل جائے اور فقیری آ جائے۔ تو کہتے تھے کہ جہاں چپل کھلتی ہے وہیں پہ آ کے تم کو روزانہ بیٹھنا ہے۔ تو حضرت مظفر بلخی جو تھے وہ یہیں پہ بیٹھا کرتے تھے، بعد میں ان کو روح مخدوم جہاں کہا گیا، یعنی مخدوم جہاں کی روح ان کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کا مسجد میں ہی پڑھنے والا حجرہ ہے۔ چلیں مولانا، کیا تھکاوٹ ہو رہی پھر سے؟
بہت سخت گرمی ہے دوستو، بہت ہی زیادہ سخت، اور اس چلچلاتی دھوپ میں ہم لوگ حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آئے ہیں اور اب جا رہے ہیں واپس۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کسی بھی جگہ خوبصورت جگہ پہ پٹنہ میں گئے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔